وأخذوا الرشا وشيدوا البنيان وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء وشاوروا النساء وقطعوا الأرحام واتبعوا الأهواء واستخفوا بالدماء وكان الحلم ضعفا والظلم فخرا وكانت الأمراء فجرا والوزراء ظلما والعرفاء خونا والقراء فسقا وظهرت الشهادات الزور واستعلن الفجور وقول الإثم والبهتان وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وطولت المناير وأكرم الأشرار وازدحمت الصفوف واختلفت الأهواء ونقضت الوقود واقترب الموعود وشارك النساء في الدنيا على الأهواء وشارك النساء في التجارة حرصا على الدنيا وعلت أصوات الفصاح واستمع منهم وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء وتفقهوا لغير الدين وركبوا زواق الفروج السروج فإذا وقعت هذه الواقعات فتوقعوا عند ذلك ظهور متكلم موسى من الشجرة على الطور. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دیگر نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل بھی اور غالباً پہلی مجلس میں بھی میں نے ممبر سے اعلان کیا تھا، اس مجلس کا عنوان معین ہے اور مرکب ہے دو چیزوں سے، ولایت اور علائم ظہور. چونکہ ولایت جزئی طور پر ضمناً ذکر ہوتا رہا ساری مجالس میں، جیسا کہ آج میں نے عرض کیا، آج شہید بزرگوار آیت اللہ مطہری بزرگوار جناب خیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بہترین شاگرد ہیں. ابتدائی زندگی وہ بھی خطابت کرتے تھے. ابتدائی زندگی میں لکھتے ہیں کہ جب میں خطابت میں نے شروع کیا تو میں دوسرے خطیب مساجد میں کہتے تھے شہزادی آ گئی، شہزادی مساجد میں آتی ہیں، سنتی ہیں. مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا. میں کہتا تھا کیوں شہزادی جنت سے چلی آئیں گی، کئی کے لیے آئیں گی، یہ سب غلط ہے. مگر جب یہی شخص جب 50 سال کے بعد جب عرفانیات کی طرف یعنی علم عرفان کی طرف بڑھتا ہے تو صرف پڑھتا نہیں ہے بلکہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے. اسے خود مشاہدہ ہوتا ہے کہ ہاں واقعاً شہزادی آتی ہے، واقعاً یہ حقیقت ہے. اور ان حقائق کو چونکہ ایک عارف درک کرتا ہے. اسی شہید بزرگوار کی فلسفہ ولایت رکھی ہے میرے پاس اوپر. فلسفہ ولایت میں چونکہ امام زمان روح الہ الفدا کے سلسلے میں اس خطبے میں ایک عجیب جملہ ہے. وہ جملہ ہے کہ مولائے کائنات ابتدائے کائنات سے کب ابتدا ہوئی؟ جو خداوند عالم کہتا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے تو ہاتھ نہیں تھے، کس کے ہاتھوں نے بنایا؟ وہاں سے حضرت شروع کرتے ہیں کہ کن ہاتھوں نے وہ مصور کون تھا جو ان سیاروں کی تصویر وہ کون تھا؟ میر تکلم نے غلط نہیں کہا ہے یہ مصرع کہ اگر ستارہ اترا تو لوگوں کو تعجب کیا ہے، انہیں روشن ہی میں نے کیا. تو وہ اس خطبے کے ایک جملے کا ترجمہ ہے. تو میرے عزیز اشعر نے بتایا کہ ان سے بھی کم سن ہے وہ. میں اس مصرے کو دیکھ کے سمجھ رہا تھا پوری طرح اس شخص واقعاً ایک عمر رسیدہ شخص ہے جو یہ مصرع کہا ہے کہ حیدر ہوں میں حیدر. حیدر آپ نے سنا ہوگا، یہ حیدر ہوں میں حیدر یہ بالکل خطبہ بیان کے آدھے حصے کا ترجمہ ہے یہ. تو میں تو سمجھ رہا تھا میرے تکلم میں بہت عمر رسیدہ آدمی ہوگا جس نے کہا ہے یہ حیدر ہوں میں حیدر. کیونکہ یہ میں نے ابھی میں جب آ رہا تھا تو میں اور میرا بیٹا دونوں اس کو سنتے آ رہے تھے، چونکہ ظاہر ہے 2 دن کا سفر
تو میر تکلم میر اور میر حسن میر کو تو خیر میں بلاتے ہی عرصہ غدیر کے لیے. تو حیدر ہوں میں حیدر. یہ جو انہوں نے اس پر جو کہا ہے شعر بالکل مولا کائنات کے خطبۃ البیان کا ترجمہ ہے. صرف ایک دو جگہ مجھے اعتراض ضرور ہے مگر یہ پورا کا پورا تسلسل کے ساتھ اس خطبے کا ترجمہ ہے. چونکہ مولا کائنات خود اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اب اس پر لوگوں کو اعتراض ہے کہ حضرت نے فرمایا میں رزق تقسیم کرتا ہوں, میں زندگی تقسیم کرتا ہوں. میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ تصویر کشی کی ہے جو تمہیں نظر آتا ہے, یہ مصور میں تھا. ان لوگوں کا اعتراض ہے. اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے میں پوری مکمل ولایت کے اوپر, ولایت تکوینی پر گفتگو کے لیے بالکل آمادہ, مگر چونکہ شہزادی کی شہادت کی شبیں ہیں ولایت تکوینی اس پر پھر آپ کو بالکل آپ اٹھ کے جذبات میں نعرے لگائیں گے. وہ اس طرح کا موضوع ہے. تو اس موضوع پر میں نے دیکھا شہادت کی شبیں ہیں جس میں امیر المومنین بیٹھ کے رو رہے ہیں, آقا امام حسین مصطفیٰ سر سے امامہ اتار کے رو رہے ہیں. تو ان شبوں میں میرے لیے مشکل تھا کہ میں اس موضوع پر واقعاً سیر حاصل گفتگو کروں اور واقعاً آپ کو ولایت کا کچھ دے کے جاؤں. منجو شہزادی کی مصیبت کی شبیں ہیں, مشکل میرے لیے پیش آئے. تو چونکہ آج ظاہر ہے ایک بانی مجلس نے خاص طور سے خواہش کی ہے تو اس پورے خطبے میں ایک جملہ ہے مولا کائنات کا, کیا کہے گا وہ واقعاً مقصر, وہ خطیب جس دروازے سے کھاتا ہے پھر بھی نہیں سمجھ سکا اور کس طرح سے کیا تعبیر کرے گا اس جملے کا. حضرت جب اس پورا خطبہ اس میں کائنات کے سیارے ستارے اوپر نیچے دریا سمندر, کس نے بہائے دریا, کس نے چلائے ہوائیں, کس نے ان سیاروں کو خلق کیا, کس نے ان کو روشنی دی, سورج کو, چاند کو, ستاروں کو, یہ پورے خطبے میں جب حضرت آتے ہیں انبیاء کی تاریخ کو پیش کرتے ہیں. وہ خاص طور سے میر تکلم میر کا مصرع مجھے بہت پسند آیا, وہ براہیم کے نالے. تو اگر آتش نمرود میں خطبے کا جملہ ہے, آتش نمرود میں میں تھا جس نے ابراہیم کو اپنی گود پہ اٹھایا, کنویں میں تھا جس نے یوسف کو اپنی گود پہ اٹھایا, میں اگر نہ ہوتا یوسف کنویں میں روتے. یہ میر تکلم میر کا مصرع بھی ہے اور بالکل اس خطبے کا جملہ ہے. میں اس کو بہت عمر رسیدہ شاعر سمجھتا تھا. میں میرے عزیز اشعار نے بتایا نہیں, یہ تو ان سے بھی کم سن ہے. مجھے حیرت ہے واقعاً, یعنی اس دروازے پر کوئی خلوص دل سے جھکتا ہے تو پھر وہاں عمر کی قید نہیں ہے. علم کا دروازہ ہے, وہاں عمر کی قید نہیں ہے. تو واقعاً اسے بہت نوازا ہے اس دروازے نے, اور جس خلوص سے انہوں نے پڑھا ہے. میں عرض کروں اس خطبے میں جہاں اس پوری کائنات کی حقیقت کو بیان کیا ہے مولا کائنات, وہاں ولایت کو بیان کیا, وہاں امامت کو بیان کیا, وہاں امامت کے اختیارات کو بیان کیا ہے. امامت کسے کہتے ہیں, ولایت کسے کہتے ہیں, خدا کسی کو نمائندہ بنا کے, یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا فرشتے انسان سے افضل ہیں یا انسان فرشتے سے افضل ہے. ایک بالکل آسان سا فلسفہ, بالکل کھلی بات ہے. قرآن کریم آپ سب جانتے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ افضل غیر افضل کو سجدہ کرے؟ ناممکن ہے. انسان فرشتے سے افضل ہے, تو جب انسان فرشتے سے افضل ہے تو کیا فرشتے انسان کے امام ہیں یا انسان فرشتے کا امام؟ اگر انسان فرشتے کا امام ہے تو پھر مان جائیے جبریل امین کا کوئی امام ہے. یہ میکائیل و اسرافیل و جبریل و یہ اسرائیل یہ کسی کے قبضے میں ہیں. کیوں کہتے ہیں ہم امام زمانہ؟ زمانہ میرے امام کا امام نہیں ہے, زمانے کا میرا امام ہے. زمانے کا کنٹرول امام پر نہیں ہے, امام کا کنٹرول زمانے پر ہے. چونکہ زمانے پر امام کا کنٹرول ہے, زمانے کا امام ہے. وقت کا کیوں 19-29 پارے کی پہلی آیت سورہ بارکہ ملک یا ملک دونوں نام آئیں گے روایت میں. ملک بھی صحیح ہے, ملک بھی صحیح. ملک مصدر ہے, ملک بھی مصدر ہے, مگر اس میں مصدر ہے. دونوں میں یہ عربی ادب کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ,
خدا وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا۔ میرا سوال یہ ہے، موت بھی مخلوق، آیت ہے قرآن کی، موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق، پیغمبر بھی مخلوق، علی بھی مخلوق، ان مخلوق میں موت و حیات پہلے ہے یا علی و پیغمبر پہلے؟ اگر علی و پیغمبر قرآن سے ثابت ہو پہلے ہیں تو اس موت و حیات کا ان سے تعلق نہیں ہے، ان سے اس موت و حیات کا تعلق نہیں ہے، جس کا تعلق چونکہ خود حیات کو قرآن نے تقسیم کیا ہے۔ وہ انسان جس نے ابھی حقیقی قرآن کہتا ہے سورہ نساء، قرآن کہتا مسلمانوں آ جاؤ پیغمبر کے پاس تمہیں زندگی دیں گے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ زندگی جو میرے آپ کے پاس ہے یہ مجازی زندگی ہے، حقیقی زندگی پیغمبر کے ہاتھ میں۔ آ جاؤ لے لو حقیقی زندگی دیں گے، پیغمبر زندگی دیں گے، لما یحییکم، تمہیں حیات دیں گے، زندگی دیں گے۔ تو اگر پیغمبر کے ہاتھ میں زندگی نہیں تو قرآن کیوں کہہ رہا؟ بات واضح ہے۔ ایسی صورت میں موت مخلوق، زندگی مخلوق، زندگی کا امام کون ہے؟ مخلوق ہے زندگی۔ موت کا امام کون ہے؟ مخلوق ہے موت۔ ساری کائنات مخلوق کا ہادی ہے۔ تو اب یہاں تک آپ اس مقدمے کو سمجھ جائیے۔ میں اس خطبے میں جب حضرت یہ خطبہ ابتدا سے انتہائی قیامت تک دنیا ختم ہو جائے گی، ہم رہیں گے، ہمارے انوار کو کہاں اٹھائے گا خدا؟ وہاں جہاں سے ہمیں بھیجا تھا، وہاں لے جائے گا، پھر قیامت آ جائے گی اور پھر سیارے ختم ہو جائیں گے، پھر دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر ہم آئیں گے دوبارہ۔ جب یہ زمین ہمارے حکم سے وجود میں آئے گی، ہم ہوں گے میدان محشر میں حکم کرنے والے، ہم ہوں گے فیصلہ کرنے والے۔ یہاں پر جب گفتگو حضرت یہاں تک آئے تھے کہ میرے بعد تمہارے لیے میرے حسن، امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے تھے، اسباط ابن رواحہ ہاتھ میں قلم دعوات سامنے لکھ رہے تھے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن مسعود، ساسا ابن سوحان، اسباط ابن رواحہ، تیمہ ابن عدی، یہ سامنے بیٹھ کے لکھ رہے تھے خطبے کو۔ جس وقت یہ لکھ رہے تھے، جس وقت امیر المومنین صلی اللہ علیہ بنو امیہ اس ملعون خاندان پر پوری تفصیل سے گفتگو فرما چکے، میرے بات میں دیکھ رہا ہوں بنو امیہ کے تمہارے بچے، بنو امیہ کے غلام اور تمہاری بچیاں کنیز ہو گئی ہیں اور تمہارے بچے بھیک مانگتے، انہیں کچھ نہیں ملتا۔ اے کوفے والو، علی کو سمجھ جاؤ اور یاد رکھو علی کے بعد تم تڑپ کے روتے رہو گے، علی کو نہیں پاؤ گے۔ مگر جب علی واپس اننی کررتن بعد کر رہا، علی کہیں نہیں جائے گا، مگر تمہاری نظروں سے جب غائب ہو گیا تب تڑپ کے روتے رہو گے، تڑپ کے روتے رہو گے۔ اننی کررتن بعد کر رہا، اسی خطبے کا حصہ، مجھے مسلسل اسی کائنات میں آنا ہے، مجھے آنا ہے، میں آؤں گا، میں پھر آؤں گا، میں پھر آؤں گا۔ تو اب حضرت نے ایک منزل پر جا کر میرے 12ویں آقا کی گفتگو شروع کی۔ بنو عباس اور بنو امیہ کی ساری حکومتیں، سندھ کے سلسلے میں، ہند کے سلسلے میں، چائنا کے سلسلے میں، جیسا کہ ابھی گزشتہ مجلس میں عرض کیا، پورے یورپ کے سلسلے میں، کینیڈا کے سلسلے میں پوری گفتگو کر چکے۔ اور امام زمانہ روح الفدا یعنی خراسان میں جب کینیڈا کے پرچم نصب ہو تو یاد رکھنا میرے قائم کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ جب یہاں تک وہ کینیڈا کے کیونکہ کینیڈا شاید ہو سکتا امریکہ سے زیادہ پرانا، مجھے نہیں پتا، مگر کینیڈا کے پرچم جب خراسان، یاد رکھیے افغانستان خراسان کا حصہ تھا اس وقت جس وقت خطبہ دے رہے حضرت۔ خراسان یعنی آذربائیجان، خراسان یعنی رشیا سے جو نو آزاد 6 اسلامی ریاستیں، 6 مملکتیں، یہ سب خراسان میں آ جاتے۔ خراسان یورپ کی طرح ایک بہت بڑے ملک کا نام ہے۔ اس میں حضرت فرماتے جب خراسان میں پرچم نصب ہو، کینیڈا کے پرچم نصب ہو، اور جب سرخ خال والے یورپین آ جائیں خراسان میں تو یاد رکھو میرے قائم کے آنے کا وہ وقت قریب ہے۔ تو اس وقت اسبق ابن رواحہ جو قلم ہاتھ میں لے کے دعوات سامنے رکھ کے لکھ رہے تھے، لکھنا چھوڑ دیا، قلم دعوات میں چھوڑ کے کھڑے ہو گئے مجمع کے بیچ میں، یا بہت جذبات میں۔ واقعا مجھے جب اصحاب امیر المومنین کا اخلاص جب میرے سامنے آتا ہے، میرے سامنے اسبق کی جب تصویر گھومتی ہے، خاص طور سے ایسا مخلص کہ امیر المومنین کی شہادت کی شب پائنتی کی طرف بیٹھا ہوا تھا، چونکہ خطبے لکھتا تھا، بیٹھا ہوا تھا،
حضرت کے چہرے اقدس کے رنگ کو دیکھا، چونکہ حضرت نے حکم دیا تھا چلے جاؤ اب میرے بچے آئیں گے، سن 40 ہجری 21 رمضان مبارک، شب تھی، نصف شب تھی، سارے اصحاب جا چکے تھے، اسبق بیٹھ گیا صرف اس اسبق کی عظمت کے لیے کہ اسبق ابن نباتہ کون ہے۔ اسبق ابن نباتہ رینگتا ہوا گیا تو امیر المومنین نے آواز دیا اسبق اٹھ کے جاؤ، یا علی آپ کی محبت کے بعد میں کیسے اٹھ کے جا سکتا ہوں، میں اٹھ کے نہیں جا سکتا ہوں۔ یوں چل کے دروازے پر جا کے گر گئے، یوں منہ کے بل گرے، رونے کی آواز آئی تو امیر المومنین نے پوچھا، باب الحوائج اور حضرت محمد حنیفیہ دروازے پر کھڑے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے سینے سے امیر المومنین کے سر اقدس کو یوں لیا تھا، آقا حسین سامنے کھڑے تھے، باب الحوائج اور حضرت محمد حنیفیہ دروازے پر مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تو اسبق نکلا، سب جا چکے تھے، اسبق نکلا مگر دروازے پر جا کے گر گیا، اور جب رونے لگا تو امام حسن مجتبیٰ کو بلا، امیر المومنین نے امام حسین صلی اللہ علیہ کو بلا کے کہا، میرے نور نظر اسبق رو رہا، وہ کیوں رو رہا؟ تو امام حسین نے فرمایا، اسبق بابا پوچھتے ہیں تم چلے جاؤ اس لیے کہ تمہاری آواز کی وجہ سے میری بیٹیاں تڑپ جائیں گی۔ تو اسبق نے کہا، فرزند رسول ایک دفعہ زیارت کرا دیں، اب کہاں علی اور کہاں اسبق، میں اب نہیں دیکھ پاؤں گا، ایک دفعہ زیارت کرا دیں۔ امام حسین آئے، آقا امیر المومنین سے خواہش کی، بابا ہاں میرے نور نظر، اسبق کہتے ہیں ایک دفعہ زیارت کرا دیں، ہاں لے آؤ حسین میرے لال اسبق کو لے آؤ، میرا چہیتا ہے لے آؤ۔ آقا باب الحوائج اور آقا محمد حنفیہ تھام کے لے کے آئے، آئے تو قدموں پر گرے، امیر المومنین یوں پیر پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، مولا امام حسین مجتبیٰ کے سینے سے لگے ہوئے پشت لگی ہوئی تھی، جب اسبق آیا تو قدموں پر گر گیا، گر کے حضرت کے قدموں کو اٹھا کے یہاں رکھا، رکھ کے کہا ایک دفعہ ذرا قدم دبا دے تاکہ یاد رہے کہ علی کے قدم یہاں تھے۔ ایسے مخلص صحابہ واقعی بہت خلوص میں ڈوبے ہوئے، جن کی تربیت ولایت کے دامن میں ہوئی تھی نا، مدرسہ ولایت میں ان کی تربیت ہوئی تھی، اتنے مخلص کہ پیروں کو یہاں رکھ کے یہاں امیر المومنین اب کس کے خطبے لکھوں گا، اب آپ مجھے یتیم بنا کے جا رہے ہیں، تو آپ وہ اسبق کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کے کہا، یا امیر المومنین متی یخرج المہدی، مولا بنو عباس و بنو امیہ کے ظلم و ستم کی ساری داستان آپ نے سنا دی، ہم نے بدر و حنین و خندق و خیبر و جمل و صفین و نہروان میں ساری اولاد کٹوا دی اس دین مقدس کی حفاظت کے لیے، مولا پھر ظالم مسلط ہو، پھر دین کو پامال کریں، پھر مکتبہ اہل بیت اور خاص طور سے اہل بیت پر ظلم و ستم ہو۔ بہت عقیدت کے جذبات میں کھڑے ہو کر مشمع کے بیچ میں بھرا ہوا، کھچا کھچ بھرا ہوا مسجد کوفہ دنیا کی قدیم ترین مسجد ہے، اس کے بیچ میں حضرت نوح کا گھر تھا، حضرت نوح کا گھر تھا، اس کے بیچ میں اب فرش بچھا ہے، اب جب اس سال میں گیا تو فرش بچھا ہے۔ تو اسبق نے کھڑے ہو کر جب کہا متی یخرج المہدی یا امیر المومنین، میرے آقا وہ آپ کے نور نظر 1,24,000 انبیاء کے وارث نور الہی کب آئیں گے؟ تو حضرت نے اس خطبے میں عجیب جملہ ارشاد فرمایا، عجیب جملہ، صاحب خانے کی خواہش بھی پوری ہو، ولایت بھی اور علائم ظہور بھی، اس کے آخر میں عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت نے فرمایا اذا صاح الناقوس وكبس الكابوس وتكلم الجاموس ونار النار بنسيبين واضطربت البصر وخرج الحق من قسطنطنية واذا امات الناس الصلاة واذاعوا الامانة واستحلوا الكذب واكلوا الربا واخذوا الرشوة وشهدوا البنيان، یعنی جو میں نے خطبہ پیش کیا وہ خطبہ اس کا 20 کا حصہ، اس خطبے کو سب نے اس ٹکڑے کو شیخ مفید نے دیا ارشاد میں، شیخ عباس قمی نے دیا منتهى الاعمال میں، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے دیا مہدی انقلاب مہدی میں، اللہ مجسی نے دیا مہدی موعود میں، اسی خطبے کے ٹکڑے کو حجت الاسلام علی قرآن نے دیا علائم ظہور میں، اس خطبے کے ٹکڑے کو طالب جوہری صاحب اللہ تعالی جوہری صاحب نے دیا ہے علامات ظہور میں، اس ٹکڑے کو جس نے آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا پر قلم اٹھایا ان سب نے اس ٹکڑے کو دیا ہے جو میں نے اس خطبے کا ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس خطبے کا ٹکڑا چونکہ اتنا مستند ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ مستند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ لفظ اس زبان سے نکلا ہے کہ لفظ خود دلالت کرتا ہے کہ یہ کہاں سے نکلا ہے، عام الفاظ نہیں ہیں جو عام اشخاص کی زبان سے نکلے ہیں، الفاظ خود دلالت کرتے
کرتے ہیں کہ کس مصدر و علم جلال الہی سے یہ نکلے ہیں. تو یہ الفاظ خود دلالت کرتے ہیں. حضرت نے جب اس نے اسبق ابن نباتہ نے سوال کیا میری خواہش ہے ایک مرتبہ بلند ہو کر آقا امام زمانہ کا نام لے کے میرے قریب آ جائیں, یہاں پر جگہ بہت ہے, یہاں جگہ بہت ہے, آپ نعرہ لگاتے ہیں, جگاتے ہیں. جب اسبق ابن نباتہ نے پورے لاکھوں کا مجمع, یاد رکھیے گا واقع کربلا کے بعد عراق 10 دفعہ غرق ہو چکا ہے, جس کے اس وجہ سے آبادی کم ہے. ورنہ قدیم نوح کی قبر وہاں, آدم کی قبر وہاں, شیس کی قبر وہاں, صالح کی قبر وہاں, لوط کی قبر وہاں, 50,000 انبیاء علیہ السلام میں دفن. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, قدیم ترین آدم کی قبر ہے وہاں پر. تو قدیم ترین آبادی, کوفہ قدیم ترین آبادی. اس بنا پر امیر المومنین نے کیوں مدینے کو دار السلطنت مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو قرار دیا؟ وہاں آبادی اتنی تھی کہ نوح کے زمانے سے, نوح کا گھر اسی میں تھا, آپ اس کے بالکل 1 میل کے سامنے ہی مسجد سہالہ ہے. مسجد سہالہ, یہ مسجد کیا ہے, یہ اس کے اطراف میں دیواروں کو آپ دیکھیے گا 2 رکعت نماز لکھی ہوئی ہے. یونس کا گھر ہے, یونس وہیں کے تھے. ابراہیم خلیل کا گھر ہے, وہیں پر رہتے تھے. لوط کا گھر ہے, وہیں رہتے تھے. شیس کا گھر ہے, وہیں رہتے تھے. سارے انبیاء وہیں رہتے تھے. تو قدیم ترین آبادی, بھری ہوئی مسجد کھچا کر امیر المومنین صاحب سلونی منبر سلونی خطاب کر رہے ہیں, اور منبر پر, اور وہ بھی قیامت تک کے لیے خطبہ دے رہے ہیں. زندگی کا آخری خطبہ ہے, اور امانت رسالت کو اسرار الہی کہہ کر بیان فرما رہے ہیں. یہ سر رسالت ہے جو خاتم الانبیاء نے امانت کے طور پر مجھے دیا تھا. میں اب جا رہا ہوں اے علی, جاتے ہوئے اس امانت کو امت کے حوالے کرنا. اے امت خاتم الانبیاء, میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں. ان اسرار الہی پر جب گفتگو کر رہے تھے تو اسبق اٹھے اور اس نے کہا یا امیر المومنین متی یخرج المہدی, میرے مولا بنو امیہ آ گئے خبیث, اور بنو عباس آ گئے ظالم و ستمگر, انہوں نے سب ظلم و ستم کیا اہل بیت کو. آپ نے بیان, اب آقا مہدی کب آئیں گے آپ کے نور نظر؟ تو اس کے جواب میں یہ ٹکڑا اس کے جواب میں ارشاد فرمایا, اے اسبق بیٹھ جاؤ, خدا تجھ پر رحمت کرے, بیٹھ جاؤ. اے میرے مخلص بیٹھ جاؤ, تو نے سوال کر لیا, اب جواب سن لے. اذا صاح الناقوس, جب آسمان سے گرجدار آوازیں آئیں گی. وکبس الکابوس, جب ایسے آلات ایجاد ہوں گے جن کے ذریعے کانوں کے پردے پڑ جائیں گے. وتکلم الجاموس, جب بھینسیں گفتگو کریں گی. وَإِذَا أَنَارَ النَّارُ بِنَصِيبَيْنِ, جب نصیبین شہر دونوں طرف سے آگ پکڑ لے گی, جل جائے گا, جل چکا. یہ وہ علامات جو ہو چکی ہیں. وَأَنَارَ النَّارُ بِنَصِيبَيْنِ, اور جب نصیبین عراق کا ایک شہر ہے جو عراق جنگ میں جل چکا. اور اسی خطبے میں مجھے افسوس ہے تہران سے گرنے والے گولوں پر جو بغداد پر گریں گے. مجھے افسوس ہے بغداد سے گرنے والے گولے جو تہران اور ایران پر گریں گے. اسی خطبے میں 2 دفعہ ملتان کا ذکر ہے, اور 3 دفعہ سندھ کا ذکر ہے, 1 دفعہ ہند کا ذکر ہے, 1 دفعہ تبت کا ذکر ہے. اسی خطبے میں پوری کائنات کے ٹکڑے ٹکڑے کا سن ہجری کے ساتھ ذکر ہے. میں چونکہ اس تفسیر میں ظاہر ہے کہ اسرار الہی میں سے سر ہے جو امیر المومنین علم الہی کائنات کو دے کے جا رہے ہیں. تو ایک خطابت میں 2 تقریروں میں, ہاں میں 2 تقریریں ہیں اس موضوع پر. دوسری تقریر کل ہے, ہمارے نوید, میرے عزیز نوید بیٹھے ہوئے ان کے گھر پر, کل اسی موضوع پر اسی تسلسل کے ساتھ جو رہ جائے گا موضوع اس سے آگے اس موضوع پر کل میری تقریر. مگر سمجھ جائیے, واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں, امامہ ہے میرے سر پر, اور میں واقعی بارگاہ امامت سے 3 سال مسلسل اربعین کی زیارت کر کے آتا ہوں. مجھے 100% یقین ہے کہ ہم عصر ظہور میں داخل ہو چکے ہیں. کیوں داخل ہو چکے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سنا کہ طول تاریخ میں اس خطبے میں یمن کے اوپر پوری تفصیل سے گفتگو ہے. اس خطبے میں بحرین میں جس طرح سے آج نصف شب کو آ کر آل
رحمت اللہ علیہ کے گنڈے سیدانیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. اسی طرح سے جو آل سعود جو ظلم و ستم کر رہے ہیں بحرین میں شیعوں کے اوپر، اس کی پوری تفصیل خدا کی قسم امیر المومنین کا خطبہ لے کے بیٹھ جائے. اس خطبے کو امیر مولا امام حسین سلام اللہ علیہ کے حرم میں 50 سال امامت کی حضرت آیت اللہ علی یزدی حائری جو آیت اللہ میں سے تھے، 200 سال پہلے حرم امام حسین میں امامت کرتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے الزام الناصب، 2 جلدیں ہیں. اس کی دونوں جلدیں ایک ہی خطبے کے اوپر، اور دوسری جلد میں صرف یہ پورا خطبہ ہے جس میں حضرت کی فوج، حضرت کے 313 افراد کے نام بھی ہیں، جس میں 50 خواتین ہیں ان کے بھی نام ہیں، ان کے ایڈریس ہیں، ان کے خاندان کا نام ہے، ان کے پورے قبیلے کا نام ہے، ان کے گھر کا پتہ ہے کہ آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا کے 313 کہاں سے ہوں گے. اس کے بعد 10,000 افراد ہیں پہلا دستہ، اس کے بعد لاکھوں افراد ہیں جن کی کوئی تعداد نہیں ہے، جو پوری کائنات سے چلے جائیں گے اور حضرت کی طرف چلے جائیں گے. اسی خطبے میں حضرت نے عراق کے سلسلے میں فرمایا، جب عراق میں یورپ باقاعدہ روم ہے، اور روم آپ جانتے ہیں قدیم تاریخ میں پورے یورپ کو روم کہا جاتا ہے، پورے یورپ کو، برطانیہ سمیت جرمنی، فرانس، اٹلی، یہ سارے جتنے یورپین ممالک ہیں ان کو روم کہا جاتا ہے. روم جب داخل ہو اور اس کے ساتھ جس ملک میں آپ رہتے ہیں یہ اور کینیڈا، ان کا نام لے کے فرمایا، جب یہ فوج عراق میں داخل ہو اور جب اس فوج کا لباس ہاتھی کے سونٹ جیسا ہو، ہاتھی کا سونٹ جیسا ہو، آپ کو پتا واقعاً قربان ہو جائے علی پر کہ جو ہاتھی کے سونٹ کی طرح ہے، گیسز سے بچنے کی خاطر جو لباس پہنا جاتا ہے، ہاتھی کا سونٹ پہن کر اور بطخ کے مانند سواریوں پر سوار ہو کر سمندر کی طرف سے جب بصرے میں داخل ہوں تو سمجھ لینا میرے نور نظر مہدی کا وقت قریب آ گیا ہے، قریب آ گیا. ایک دوسری نشانی مولا فرماتے ہیں جب 3 عبد گزریں گے عراق پر یہ کے بعد دیگرے تو سمجھ لینا اب کوئی زیادہ عرصہ نہیں رہ گیا. سائل نے سوال کیا کیا سالوں لگیں گے؟ سالوں نہیں لگیں گے، بس چند سال لگیں گے. چند سال کا اطلاق عربی اصطلاح میں یعنی 2-3 سے لے کے 10 سے زیادہ پر چند سال کا اطلاق نہیں ہوتا. تو امیر المومنین فرما رہے ہیں یہ بس اتنا عرصہ لگے گا کہ یعنی بہت کم عرصہ رہ گیا ہے جب اس 3 اب والی روایت کو بشارت الاسلام خطیب بغداد سنی عالم دین نے بھی اس روایت کو بشارت یاد رکھیے، سب سے پہلے امام زمانہ روح اللہ الفدا پر کتاب سنیوں نے لکھی تھی، امام مہدی پر کتاب سنیوں نے لکھی تھی. اور آج بھی آپ تعجب کریں گے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کسی مولا کائنات کی فضیلت کو نہیں مانتا، مگر آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا کے سلسلے میں کہتا جو مہدی کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. امام مہدی کے سلسلے میں کہتا جو مہدی کو نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے. ابن تیمیہ منہاج السنہ جلد اول جہاں پر آقا امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن حجر مکی نے سارے علماء اہل سنت یہ جہلا ہیں، یہ جو پاکستان میں امام زمانہ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہاں تمہارے امام زمانہ آئے میری ٹانگ توڑ دے، 1 سال کے بعد توڑ دی، ٹوٹ دی، کسی ماننے والے نے توڑ دی. امام زمانہ کیوں آئیں گے؟ تجھ جیسے خبیث کی ٹانگ کو توڑ دی. میرے امام کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، توڑ دیا، وہ شہید ہو گیا مگر امام زمانہ کی بارگاہ میں گیا، وہ جس کا استقبال میرا امام زمانہ کرے کیا کہنے اس کے. تو بہرحال محرم علی جس مجاہد نے توڑا اس خبیث کی ٹانگ کو، توڑا ہی نہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ تم صرف ٹانگ توڑواتے ہو، نہیں ہم ایسا نہیں کرتے، تو ہم توڑ دیتے ہیں. تو علی کے ماننے والے پھر یا تو 2 حصے کرتے ہیں. اسبق نے جس وقت یہ کہا متى يخرج المہدی، میرے مولا مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ اذا امات الناس الصلاۃ، جب وَإِذَا أَنَارَ النَّارِ بِنَصِيبٍ، جب نصیبین شہر جل جائے، جل چکا. وَاسْتَرَوَتِ الْبَصْرَ، جب بصرے میں فوج داخل ہو اور مسترب ہو.
مضطرب ہو چکا، اور جب میں دیکھ رہا ہوں بصرے میں زندہ انسانوں کو دفنایا جا رہا، اس ملعون صدام نے ٹرکوں میں بھر کے مومنین کو خندق خدا کے زندہ دفنایا، 5 ملین شیعہ علی کو دفنایا۔ وہ جو بشارت الاسلام اسلام کی روایت ہے، اور اسی طرح سے عصر ظہور میں بھی یہ روایت ہے، مہدی موعود اللہ مرسی کتاب میں بھی یہ روایت ہے کہ آقا امام زمان اللہ الفدا کے آنے سے بہت کم عرصہ پہلے 3 افراد، یہ کے بعد دیگر عبد نام ہوگا تینوں کا، عراق پر حکومت کریں گے، حکومت کر چکے، گزر چکے، عبدالسلام، عبدالکریم، عبدالرحمن۔ حضرت فرماتے جب یہ 3 عبد گزر جائیں تو چوتھا ظالم و ستمگر آئے گا، وہ کوشش کرے گا سرزمین عراق سے دین اسلام کو مٹا دے۔ وہ حسن بکر لعنت اللہ علیہ آیا جس نے کمیونسٹ نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کی، بالکل وہی مولا کائنات کا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، اسے سید ابن طاؤس رضوان اللہ تعالی سن 600 ہجری کے مجتہدین میں سے اور بہت باکرامت عالم دین ہے، انہوں نے اس روایت کو دیا ہے، الملاحم والفتن ان کی کتاب میں دیا مولا کائنات کے اس جملے کو۔ حضرت فرماتے ہیں ان 3 عبد کے بعد چوتھا آئے گا جس کی پنڈلیاں پیلی ہوں گی، جو سرزمین عراق سے اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد جو آئے گا اظلم الناس دجال، دجال، دجال لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ۔ خطبے کے درمیان حضرت نے کیا فرمایا؟ جب یہ 3 اب گزر گئے، عبدالسلام، عبدالکریم، عبدالرحمن، اور عبدالرحمن کے بعد آیا چوتھا، بالکل وہی حسن بکر جس کی اسی کے زمانے میں نجف میں تھا، پنڈلیاں جس کی پیلی تھی، آرمی سے آ گیا۔ اس کے بعد کون آیا جس کے لیے حضرت فرماتے اظلم الناس، اس زمین نے ایسے ظالم کو نہیں دیکھا، ایسا شخص آئے گا، ایسا شخص آئے گا جو دجال ہوگا، جو اظلم، ایک تو ہوتا ہے ظالم، ایک اظلم۔ اظلم اسے کہتے ہیں جو کائنات کا سب سے ظالم انسان، صحیح مبالغہ رکھ چکے ہیں، صحیح مبالغہ، ظالم ترین انسان آئے گا، وہ قتل عام کرے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں زندہ انسان کو دفنا رہا، وہ انسانوں کے قتل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، وہ دجال ہے، وہ ملعون ہے، وہ ملعون ہے، خدا لعنت کرے، خدا لعنت کرے۔ 3 دفعہ مولا کائنات نے۔ اب یہ تو ہو گیا کہ 5 ملین انسانوں کا قاتل صدام، جسے امیر المومنین نے ان الفاظ سے تعبیر کیا، وہ خبیث گزر گیا۔ تو اب آپ میری 25 سال پرانی دبئی، شارجہ اور ابوظہبی کی تقاریر آپ انٹرنیٹ پر جائیں دیکھ لیں۔ 25 سال پہلے میں نے یہ خطبہ پڑھا، اس خطبے پر میرے 30 اشرے ہیں، پورے خطبۃ البیان پر میرے 30 اشرے ہیں انٹرنیٹ پر، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ٹورنٹو میں، دبئی میں۔ اس پر میں نے بالکل مولا کائنات کا صدام کے خاتمے کے بعد کوئی مستقل حکومت عراق میں نہیں آئی، کٹ پتلی حکومت ہوگی، مستقل حکومت صرف میرے قائل کے بعد ہوگی، یہ جملہ ہے حضرت۔ تو اب آپ بتائیے صدام کے بعد کیا مستقل حکومت ہے؟ آپ دیکھ رہے کٹ پتلی حکومت ہے، کسی کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، وہ یہ تک نہیں کر سکتے کہ تم چلے جاؤ، نکال نہیں سکتے، گھسے ہوئے ہیں، نہیں جا کے دے رہے، وہ کہہ رہے چلے جاؤ، نہیں جا رہے، اور جو یہ چاہتے وہی آتا۔ تو اب ایسی صورت میں عراق میں آپ دیکھتے ہیں، آپ عصر ظہور اردو میں، اور جو دوسرا علی قرآنی کی کتاب ہے عصر ظہور اردو میں، آپ اس کو دیکھ کے اس میں اس کتاب کی خوبی یہ ہے، دوسری 100 کتابوں کے حوالے دوں گا، اس کتاب کی خوبی ہے کہ اس کتاب میں مولا کائنات کے خطبے کو ملک وائز یعنی کنٹری وائز اس کو دیا ہے، یعنی پاکستان میں کیا ہوگا، ایران میں کیا ہوگا، افغانستان میں کیا ہوگا، آذربائیجان میں کیا ہوگا، یورپ میں کیا ہوگا، علائم قریب ترین علائم ظہور، اس میں عراق، بحرین، یمن، قاہرہ، لیبیا، تینوس، الجزائر۔ آپ نے کبھی سنا کہ دنیا عرب نے کبھی فرعون کے خلاف قیام کیا ہو؟ کبھی سنا پوری دنیا عرب اٹھ چکی ہو نمرود کے خلاف؟ آپ نے کبھی سنا؟ مولا فرماتے میرے نور نظر کے آنے سے بہت عرصہ، بہت کم عرصہ پہلے پوری دنیا عرب اٹھے گی، اور انقلابات کی آواز کے بیچ میں میرے مہدی کی آواز آئے گی۔ تو میرے عزیز، پہلی بار تاریخ عرب میں ساری دنیا عرب اٹھی ہے، اور
دنیا عرب کا ایک نعرہ ہے. نعرہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ساری دنیا عرب کا ایک نعرہ، قاہرہ کا، لیبیا کا، تینوس کا، الجزائر کا، جارڈن کا، شام کا. اب شام میں اٹھے ہیں 400 لاشیں گری ہیں. شام کا، یمن کا، بحرین کا، اور قطیف و دمام میں جو شیعہ آبادی ہے سعودی عرب میں، یہ سب اٹھ چکے ہیں. سب کا ایک نعرہ. حیرت کی بات ہے، شیعہ ہے ایک نعرہ، سنی ہے ایک نعرہ، مالکی ہے ایک نعرہ، حنفی ہے ایک نعرہ، شافی ہے ایک نعرہ. فقہی طور پر ایک دوسرے کو کافر کہنے والے اس نعرے پر سب متفق ہیں. نعرہ کیا ہے؟ عجب ہے واقعی ساری جانیں فدا ہو یا علی. اور خطبے میں یہی نعرے کی نہیں، اسی نعرے کا نام آیا ہے. ایک نعرہ ہے. کیا سب کہتے ہیں الشعب یرید اسقاط النظام. سب مرد و عورت کی زبان پر یہی کیا معنی اس کے کہ پبلک نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے. تو جب نظام کو تبدیل کرے گی تو نیا نظام کیا ہوگا؟ کی تلاش میں یہ نکلی ہے. عدل کی تلاش میں، عدل کی تلاش میں. صلوات دیجیے. ایک اور سلام. اب میں آپ کو ایک نقطہ بتا دوں. ان جو یمن میں 4 مہینے سے، بحرین میں 2 مہینے سے، اور اسی طرح سے جارڈن میں اٹھے ہیں، شام میں اٹھے ہیں. اب مصر میں تو آپ دیکھ رہے ہیں، مصر میں حسن مبارک اب پھانسی دی جائے گی. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ جب مصر والے سادات کو مار دیں تو سادات کو مارے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ بالکل یہی نام ہے، سادات کو مار دیں. تو کب مارا آپ جانتے ہیں ہمارے سادات کو؟ سادات کو کب مارا؟ اور اس سے بڑھ کر ایک عجیب بات بتا دوں، عجیب ترین بات بتا دوں میرے آپ کے لیے، مولا کائنات کے لیے، کیا جس نے کائنات بنائی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امیر المومنین اس خطبے میں فرماتے ہیں عراق پر حملہ کرنے والی یورپین، امریکین، کینیڈین فوج کے سربراہ کے نام کا آخری حرف شین ہے. خطبہ ہے یہ، شین ہے. بش ہماری زبان میں اتفاق سے بلی کو بش کہتے ہیں. آخر اسے اتفاق سے ہماری زبان بہت اچھی. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جلگی تھی زبان میں. تو اب میں عرض کروں کہ واقعاً اب آپ جب ان ساری روایات کو اور باہر جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان واقعات کو سامنے رکھ کے نچوڑ کے دیکھ لیں تو اب میں اس خطبے کا ترجمہ آخر تک پہنچا دوں. چونکہ اسباق ابن نباتہ نے سوال کیا، مولا کائنات دے جاؤ. اذا واستربت البصرہ، جب بصرے میں باہر کی فوج داخل ہو جس کے پیر بطخ کی طرح ہوں، سمندر سے داخل ہوگی، ہاتھی کے سونگ جیسا لباس پہنے گی، داخل ہو. میں دیکھ رہا ہوں ایسے مار کے جا رہے ہیں جن پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہے. اس طرح سے روم کے چلے جا رہے ہیں، روم کے زمین کو. اور جب عراق کی زمین کو جلی ہوئی کھال کی مانند بنا دے، بخدا آپ اس جملے کو دیکھیں اور بغداد سے کربلا تک پیدل چلے جائیں، عراق کی زمین کو دیکھیں کیا کیا ہے، عراق کی سرزمین کو دیکھیں کیا کیا ہے. جب یہ حالت ہو وَإِذَا أَمَاتَ النَّاسُ الصَّلَاةِ، اے اسبق میرے قائل کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگ نماز کو قتل کر دیں گے. وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، جب امانتوں کو ضائع کریں گے. وَاسْتَحَلُّ الْكِذْبَ، جب جھوٹ بولیں گے حلال و جائز سمجھ کے بولیں گے. وَأَكَلُوا الرِّبَا، جب سود کھائیں گے. وَأَخَذُوا الرَّشَا، جب رشوت لیں گے. وَشَيِّدُ الْبُنْيَانَ، جب لوہے کی بلند ترین عمارتیں بنائیں گے. وَشَيِّدُ الْبُنْيَانَ وَبَاعُ الدِّينِ بِالدُّنْيَا، وکیل ہو، مولوی ہو، ڈاکٹر ہو، زمیندار ہو، کاشتکار ہو، تاجر ہو، جب دنیا کی خاطر دین کو بیچ ڈالیں گے. وَبَاعُ الدِّينِ بِالدُّنْيَا وَاسْتَعْمَلُوا السُّفَهَاءَ، اس وقت
چالاک معاشرہ ہوگا، اور چالاک معاشرے پر خدا بیوقوف کو ان کی گردن کے اوپر مسلط کر دے گا۔ واقعاً جس کے نام کا آخری حرف شین تھا، آپ جانتے دنیا کا بیوقوف تھا، کینیڈا میں اس وقت مجالس پڑھ رہا تھا، کینیڈا کا ایک تمغہ ملتا ہے دنیا کے بیوقوف ترین انسان کو، تو انہوں نے اعلان کیا تھا یہ ان کو ملے گا۔ تو اب میں آپ کو خدمت کروں کہ واقعاً خدا نے دیکھیں کس کو مسلط کیا ہے، چالاک ترین معاشرے کے اوپر، وباء دین دن واستعمل الصفا وشاور النساء، اور لوگ بے بس ہوں گے خاتون کے سامنے۔ میں اس پر جملہ اس لیے زیادہ زور نہیں دیتا، ہم نیچے بیٹھے خواتین اوپر بیٹھی ہیں، تو اس لیے میں اس بات پر زور نہیں دیتا۔ یہ جملہ کسی خاتون کی توہین کے لیے نہیں ہے، مگر چونکہ ظاہر ہے مرد کی تخلیق اور عورت کی تخلیق میں فرق نہ ہوتا تو پھر مرد خاتون بھی اور مرد ہو جاتی۔ خدا نے ہر ایک جسم میں خصوصیتیں رکھی، تو میڈیکل نے بھی ثابت کیا، یہ تو یہاں کی قوم اور یورپین قوم منافق ہے، کہتے لیڈیز فرسٹ، باہر کہتی ہیں، گھر میں نہیں کہتی ہیں، نہیں، گھر کے اندر مرد فرسٹ ہے، لیڈیز فرسٹ نہیں، منافق ہے یہ۔ اسلام کہتا ہے گھر ہو یا باہر لیڈیز فرسٹ۔ اسلام کا اس طرح سے، اسلام میں منافقت نہیں ہے، اسلام نے ماں کی حیثیت سے پوری انسانیت کو قدموں پر جھکا، بہن کی حیثیت سے بھائی کا تاج بنا دیا، بیٹی کی حیثیت سے یہاں تک ولیۃ المتقین علامہ مسیح اولاد کے حقوق میں لکھتے ہیں اگر والدین سفر پر جائیں، سفر سے گھر واپس آ جائیں تو تحفہ لے کے جائیں، گھر پر بچوں کے لیے سنت ہے۔ اب مثلا ایک بیٹی بھی ہے ایک بیٹا بھی ہے، کس کو تحفہ پہلے دے؟ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں پہلے بیٹی کو دے، جو سب سے پہلے بیٹی کو تحفہ دے اس نے نسل اسماعیل سے غلام کو آزاد کیا۔ یہ ہے بیٹی کی عظمت، یہ وہ ہے بیوی کے، اگر بیوی کے حقوق بیان کروں تو آپ کہیں گے پہلے سے ہم ستائے اوپر سے آپ بھی کے دل پر لگا، بہت فیکی سے مسکراہٹ۔ بہرحال میں آج کروں کہ بہرحال اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وشاور النساء، اے اسباق، خاتون کے مشورے کے بغیر کو، چونکہ سن پر نازک ہے ان کا مشورہ، یہ تو ایک ہستی ہے جس کے سامنے 1,24,000 یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو خلیل سے بڑھ کر؟ یہ کون ہے؟ یہ تو واقعا میری آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ رسالت کی گود میں 5 سال تک کیا پی کر پلی ہے زینب، میری آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے جو امامت کو سنبھالے، جو امامت، وہی زہرا تھی جس نے ولایت کو سنبھالا، وہی زینب ہے جس نے اپنے زمانے میں ولایت کو سنبھالا۔ میں نے آج کیا ممبر کو خوش کیا، ایک آدمی کی حیثیت سے میں پریشان تھا، میں ہمیشہ سوچتا تھا شہزادی آپ کیوں شام میں آ کے شہید ہو گئے؟ ماں مدینے میں، شہیدہ حسین کربلا میں، بابا نجف میں، آپ کیوں شام میں آئی ہیں اکیلی؟ میں سوچتا تھا، واقعاً اس کا مجھے خود شہزادی سے جواب ملا، اے نادان